تصور کرو تم ایک شیشے کی جیل میں ہو، دیواریں جھوٹ کی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ یہی پوری دنیا ہے، باہر کچھ نہیں۔ آج سائنس ان تین جھوٹوں کو توڑ رہی ہے جنہیں ہم صدیوں سے پتھر کی لکیر سمجھتے آئے ہیں۔ رات کو چھت پر لیٹو، تارے دیکھو، سوال کرو، کیا کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی تھی یا کبھی بنی تھی؟ صدیوں تک ارسطو سے لے کر نیوٹن تک سب نے کہا کائنات ہمیشہ سے ہے، نہ شروع نہ اختتام، بس ایک ساکن محل کی طرح۔ اور تو اور 14 مارچ 1979 میں جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہونے والے دنیا کے سب سے ذہین آدمی البرٹ آئنسٹائن نے بھی 1917 میں یہی مانا تھا۔ آئنسٹائن نے نظریہ اضافت سے ثابت کیا تھا کہ کشش ثقل ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اس کشش ثقل کی وجہ سے پوری کائنات کو بھی اپنے آپ میں سکڑ جانا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آئنسٹائن کو بھی لگتا تھا جیسے کائنات ساکن ہے، اسی لیے اس نے اپنی مساوات میں زبردستی ایک نمبر ڈالا جسے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ کشش ثقل کے الٹ دھکا دے تاکہ کائنات نہ سکڑے نہ پھیلے، بس رکی رہے۔ آئنسٹائن نے اسے جگاڑ کہا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کیا تھا؟ فرض کرو تم جھیل میں ایک کشتی پر بیٹھے ہو، کشتی کا وزن بہت زیادہ ہے اور کشتی خود ہی آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی۔ آئنسٹائن کے حساب سے بھی شروع میں لگتا تھا کہ کائنات کا اپنا وزن مطلب گریوٹی اتنی ہے کہ وہ خود سکڑ کر ختم ہو جائے گی۔ آئنسٹائن نہیں چاہتا تھا کہ کائنات سکڑے، اسے لگتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے جتنی ہے اتنی ہی رہے، نہ پھیلے نہ سکڑے، بس اسٹیبل رہے۔ اس نے کشتی کے نیچے ایک پوشیدہ موٹر لگا دی جو مسلسل کشتی کو اوپر کی طرف دھکا مار رہی ہے۔ کشتی کا وزن نیچے کھینچ رہا ہے اور موٹر اوپر کو دھکا مار رہی ہے، دونوں برابر ہو گئے۔ نتیجہ، کشتی نہ ڈوبی نہ اچھلی، بس ایک جگہ سٹیبل کھڑی رہی۔ بس یہی تھا آئنسٹائن کا کاسمولوجیکل کانسٹنٹ۔ ناظرین اکرام، بعد میں جب کائنات پھیلتی ہوئی ملی تو آئنسٹائن نے کہا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ 20 نومبر 1879 کو امریکہ کی ایک ریاست میں ایڈوین ہبل نام کا ایک ماہر فلکیات پیدا ہوا۔ 1929 میں جب ہبل 40 سال کا تھا تو اس نے کیلیفورنیا کے ماؤنٹ ولسن میں 100 انچ والی ہوکر دوربین سے آسمان دیکھا۔ اس نے دور کی کہکشاؤں کی روشنی چیک کی اور دیکھا کہ ان کی روشنی ریڈ شفٹ ہو رہی تھی، یعنی وہ ہم سے دور بھاگ رہی تھی۔ جتنی کہکشاں دور تھی اتنی ہی تیز بھاگ رہی تھی۔ اس قانون کو ہبل کا قانون کہتے ہیں۔ مطلب صاف تھا، کائنات رکی ہوئی نہیں تھی، وہ ہر سیکنڈ پھیل رہی تھی جیسے غبارہ پھول رہا ہو اور اس پر بنے نقطے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ سچ دنیا کے لیے 1929 میں نیا تھا، لیکن اس خالق کے لیے نہیں جس نے اسے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 میں 1400 سال پہلے فرما دیا، اور آسمان کو ہم نے بنایا اور بے شک ہم ہی اسے وسعت دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، غور کریں تو اس آیت میں موجود لفظ لموسعون کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ہم اسے مسلسل پھیلا رہے ہیں، یعنی ابھی بھی پھیل رہا ہے، رک نہیں گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے جھوٹ کی طرف۔ ہم بچپن سے سنتے آئے کہ لوہا زمین کا خزانہ ہے، یہی زمین کی مٹی سے نکلا ہے۔
لیکن سائنسدانوں نے جب لوہے کی سب سے عام اور کم مضبوطی والے ایٹم کا حساب لگایا تو انہیں یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ زمین کی کور کا درجہ حرارت تو صرف 6000 ڈگری ہے، جبکہ اس عام اور سب سے کم مضبوطی والے لوہے کو بھی بننے کے لیے 5 ارب ڈگری سینٹی گریڈ کی تپش چاہیے۔ اتنی آگ صرف سپر نووا میں بنتی ہے کہ جب سورج سے بھی 8 گنا بڑا ستارہ اپنی زندگی کے آخر میں دھماکے سے پھٹتا ہے۔ وہ دھماکہ لوہے کو اربوں ٹکڑوں میں توڑ کر خلا میں بکھیر دیتا ہے، پھر وہ شہابیے بن کر اربوں سال بعد زمین پر گرے جب زمین بن رہی تھی۔ اسی لیے سائنس کہتی ہے کہ لوہا ایکسٹریٹیریل ہے، یعنی زمین سے باہر، آسمان سے آیا ہوا۔ مگر اللہ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں ایک لفظ میں ساری سائنس بتا دی، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے۔ اس آیت میں موجود لفظ انزلنا یعنی ہم نے نیچے بھیجا، قرآن نے نکالا نہیں کہا، قرآن نے بھیجا کہا، یعنی سائنس اور قرآن کا لفظ ایک ہی ہے۔ ناظرین اکرام، اب تیسرا اور سب سے خطرناک جھوٹ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مٹی اور پانی بے جان ہے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ یاد رکھتے ہیں۔ 300 قبل مسیح میں ارسطو نے کہا مادہ مردہ ہے۔ اس نظریے کو 2000 سال تک دنیا نے مانا اور سکول میں پڑھایا گیا، لیکن 1990 میں جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموتو نے ایک تجربہ کیا۔ اس نے پانی کے 2 گلاس لیے، ایک کو شکریہ بولا اور دوسرے کو گالی دی۔ جب پانی کو جما کر خوردبین سے دیکھا تو شکریہ والے پانی کے کرسٹل خوبصورت پھول بنے اور گالی والے کرسٹل بکھرے ہوئے اور بے ترتیب تھے۔ ناظرین کرام، آج کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ مادہ معلومات کو ریکارڈ کرتا ہے۔ ہر لفظ، ہر عمل کا نشان مادے پر رہ جاتا ہے، اسے کوانٹم میموری کہتے ہیں۔ 1 گرام مٹی میں 50 ارب بیکٹیریا اور فنجائی ہوتے ہیں۔ وہ کیمیکل سگنل سے ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں، جیسے ہمارا واٹس ایپ۔ اب دیکھو، اللہ نے سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 4 میں فرمایا تھا کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی جو تم نے کیا وہ ریکارڈ ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ یاسین کی آیت نمبر 65 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ مطلب تم جب اکیلے کمرے میں ہو تب بھی اکیلے نہیں ہو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارا CCTV ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کی گواہی دے گی؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ ناظرین اکرام، کائنات ساکن نہیں بلکہ پھیل رہی ہے۔ لوہا زمین کا نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ مادہ بے جان نہیں بلکہ ہر چیز دیکھ سن رہی ہے۔ سائنس نے 300 سال ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے بغیر کسی دوربین، بغیر لیب، بغیر خوردبین کے بتا دیا۔ سائنس بتاتی ہے کیسے، قرآن بتاتا ہے کون، اور دونوں کی منزل ایک ہی ہے کہ ایک خالق ہے۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، وہ اس کتاب کے پہلے صفحے تک ہی پہنچ پاتا ہے جسے اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اور اگر آپ ذبح کے وقت قربانی کا جانور کیا دیکھتا ہے، اس کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.